ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں عمر بن سعد جو 4000 فوجی لے کر آیا، حضرت امام حسین کے لشکر کا تعاقب کیا، آپ نے اسے ملاقات کے لیے بلایا۔ عمر بن سعد جب ملنے کے لیے آیا، ملاقات کرنے کے لیے آیا، حضرت امام عالی مقام نے فرمایا تم لوگ قتل و غارت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، اتنی بڑی فوج تم نے
3 باتیں، حالانکہ کتنی معقول باتیں، کتنی زبردست باتیں فرمائی ہیں. بھیا تو جانے دو، اگر نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، یا پھر مجھے یزید سے ملنے دو. اتنا تو حق ہے نا کہ جو حکومت کا دعوے دار بنا ہوا ہے کم از کم اسے میرے سامنے تو لاؤ نا، بات تو کریں مجھ سے، دیکھ لیں گے پھر کیا ہوتا ہے. اگر تم یہ بھی نہیں چاہتے تو فرمایا جہاد کرنا تو پھر ہمارا شوق ہی ہے، پھر مجھے شام کی سرحدوں پر جانے دو، میں جہاد کروں گا، میرے لوگ بھی کریں گے، اور جو مسلمان وہاں جہاد کر رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اللہ پاک اسلام کے رقبے کو اور بڑھا دے گا. کتنی اچھی باتیں فرمائی، تینوں بہترین اعلیٰ ترین باتیں فرمائی. اب ایک بات سمجھیے بڑی قابل غور ہے. یہ عبید اللہ بن زیاد ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا تھا، ہو سکتا وہ مان جاتا، لیکن یہ جو شمر تھا یہ بہت ظالم تھا. عبید اللہ بن زیاد بھی اسی کی طرح تھا، جو جس طرح بھڑکا دیتا بس ٹھیک ہے اسی پہ چل پڑتے. اس لیے شمر نے بھڑکایا کہ تھا نا ایک ہی بس صلح، پھر ایک ہی راستہ بیعت کرے تو جانے دو، نہیں تو اگر یہاں سے چلے گئے اب تو لڑنے کے لیے نہیں آئے، بعد میں لڑنے کے لیے آئیں گے. آج تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، کل کو ہم مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ کو پتا ہے کہ باطل ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، باطل ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، ڈرتا ہے، اور وہ موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ کسی طرح جو پھنس گیا بس پھنساؤ، اگر چھوڑ دیا تو ہم مارے جائیں گے. یہ شمر، ایک بات اور سمجھیں، یہ جو شمر تھا یہ حضرت امام حسین کا رشتہ دار بھی تھا. یہ میں نے جو میں پتہ نہیں 3-4 سال پہلے بات کی، پورے لوگ پریشان ہو گئے. یہ جو شمر تھا جو اس سارے کربلا کے معاملے میں سب سے بدترین انسان ہے. باقی تو جو بھی اس معاملے میں ملوث ہے وہ سارے بدترین ہیں، سارے ظالم ہیں، اور سارے ہی اللہ کے غضب کے مستحق ہیں. لیکن یہ شمر کا کردار ان میں سب سے بڑا تھا. یہ شمر پتہ کیسے رشتہ دار تھا؟ اس کی سگی پھوپھی امام النبیین بنت خرام حضرت امام علی مقام حضرت علی کی زوجہ تھی. اس کی سگی پھوپھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں تھی، اور اس سے حضرت علی کے 4 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ اور وہ چاروں کربلا میں موجود بھی تھے. چاروں کے چاروں کربلا میں تھے. حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان، یہ 4 بیٹے اس کی سگی پھوپھی کے بیٹے تھے، وہ جو حضرت امام علی مقام سے تھے. اس لیے جب اس نے حملے کا کہا تھا تو عبید اللہ بن زیاد سے یہ بھی کہا تھا کہ میرے اس میں 4 ددیال کی طرف سے میرے پھوپھی کے 4 بیٹے بھی اس لشکر میں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کے حق میں میری سفارش قبول کر کے ان کو بیچ میں سے نکالا جائے، ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے. عبید اللہ بن زیاد نے یہ مانا، کہا کہ ٹھیک ہے تو ان کو نکال سکتا ہے بیچ میں سے. یہ وہاں آیا اور اس نے آواز دے دے کر بلایا حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان جو اس کے پھوپھی کے بیٹے تھے، ان کو آواز دے دے کے بلایا، کہا کہ میرے پاس آؤ. یہ چاروں آئے، کہنے لگے دیکھو یار تم میرے رشتہ دار ہو، میری پھوپھی کے بیٹے ہو، تو میں تمہیں امان دیتا ہوں، تم میرے ساتھ آ جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہیں بالکل چھوٹ ملے گی. ان چاروں شہزادوں نے یہ بات کہی، کہنے لگے او بدبخت انسان، امام علی مقام کربلا میں ہو اور ہم جا کے محلوں میں رہیں، اس ذلت سے بہتر ہے کہ ہم ان کے قدموں میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں. اللہ نسل سے بھی اللہ انسانوں کو نکالتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اسی نسل میں سے بدبخت انسان ہے، اسی میں سے اللہ نے چاہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام علی مقام نے جو کربلا میں جھنڈا دیا تھا وہ حضرت عباس ہی کو دیا تھا. یہ بھی آپ سنتے ہو کہ علم مشہور ہے، حضرت عباس کے ہاتھ میں جو جھنڈا تھا یہ حضرت عباس وہی تھے جو شمر کے سگی پھوپھی کا بیٹا تھا، اور حضرت امام حسین کا بھائی ہے والد کی طرف سے، والدہ الگ الگ ہے لیکن والد دونوں کے ایک ہی ہے. تو ایسا بدبخت تھا کہ ان 4 کو نکالنا چاہ رہا تھا، لیکن ان 4 نے نکلنے سے انکار کیا اور 4 نے کربلا میں جام شہادت نوش کی ہے. جب یہ 3 شرطیں منظور نہیں کی تو 9 محرم الحرام آ گیا. چلتے چلتے وقت تو بڑھ رہا تھا،
حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آج کی رات ہمیں مہلت دو. 9 کو بہت معاملات گرم ہو گئے تھے. عمر بن سعد نے بھی کہہ دیا بھئی اب کوئی صورت نہیں ہے, یا تو بیعت کرے نہیں تو جہاد لڑائی ہوگی. فرمایا ٹھیک ہے, 9 محرم تھا کہ ایک رات ہمیں چھوڑ دو, کل دیکھیں گے. حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے بڑے صاحبزادے فرمانے لگے باجان جہاد تو کل بھی کرنا ہے, جہاد تو آج بھی کرنا ہے, لڑنا کل بھی ہے, لڑنا آج بھی ہے, تو ایک دن کی مہلت کی کیا ضرورت ہے. فرمایا میرے بیٹے پتہ مجھے بھی ہے, میں نے یہ ایک رات کی مہلت کسی بزدلی کی وجہ سے نہیں لی, ایک رات کی مہلت اس لیے لی کہ ساری رات اپنے رب کی عبادت کروں گا. عبادت کا تو شوق تھا, جیسے نہیں تھے نالائق, ہم نام تو لیتے لیکن ہم اتنے نالائق کہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں. اور وہ کہہ رہے میں ساری رات عبادت کروں گا, ایک رات میں ساری اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا. 9 محرم الحرام کا دن ختم ہوا, 10 محرم الحرام کی رات آئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رات توبہ میں گزاری, استغفار میں گزاری, دعا کرتے ہوئے گزاری, قرآن پڑھتے ہوئے گزاری. ساری رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عبادت میں رہے. استغفار کرنا حضرت امام حسین کا پسندیدہ عمل بھی تھا, دعائیں کرنا حضرت امام عالی مقام کا پسندیدہ عمل بھی تھا. میں نے قرآن کی تلاوت کے بارے میں پچھلے جمعے بھی یہ بات بتائی تھی. قرآن پڑھنے کا اتنا شوق تھا, اتنی محبت سے قرآن پڑھا کرتے تھے, 3 دن کے اندر قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے. ایک ایک دن میں 10 پاروں کی تلاوت کیا کرتے تھے. اتنی قرآن کی تلاوت کا شوق تھا, اتنی قرآن سے محبت کرنے والے تھے. پھر ایک دن میں 5 نمازیں فرض تو ادا کرنی ہے, اس کے علاوہ امام عالی مقام ایک دن میں 100 رکعت نفل بھی ادا کیا کرتے تھے. اس قدر رکوع کرنے والے, اس قدر سجدہ کرنے والے, آج ان کا نام لینے والی سال سال گزر جاتے ہی قرآن کھول کے نہیں دیکھتے. ان کا نام لینے والے نوافل ادا کرنا تو دور کی بات ہے, نوافل پڑھنا تو دور کی بات ہے, 5 نمازوں سے بھی جان چھڑا لیتے ہیں, 5 نمازوں میں بھی بہانہ لگا دیتے ہیں. یہ ان سے محبت کوئی نہیں, یہ صرف دل و دماغ کا دھوکہ ہے. محبت اسے ہے جو ان کی طرح استغفار کرنے والا ہو, محبت اسے ہے جو ان کی طرح دعائیں کرنے والا ہو, محبت اسے ہے جو ان کی طرح قرآن پڑھنے والا ہو, کامل محبت اسے ہے جو ان جیسی نماز پڑھنے والا ہو, یا کم از کم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے والا ہو. حضرت امام حسین نے ساری رات عبادت میں لگائی, ساری رات عبادت کرتے رہے. اسی حال میں فجر کا وقت ہوا, آپ کے خیموں میں سے اذان کی آواز آئی. امام عالی مقام نے خود فجر کی نماز پڑھائی, سارے اہل بیت نے نماز ادا کی, خود نماز پڑھائی, اور سب نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے. آج ہم بہانے لگاتے, تھوڑی سی پریشانی ہو ہم کہتے ہیں یار ابھی تھوڑا سا پریشان ہوں, مشکل ہے, تھوڑے سے حالات بہتر ہوں گے تو پھر نماز میں ہوں. 5 منٹ کے لیے ہمارے اتنے سارے بہانے ہوتے ہیں, حالانکہ پتہ ہے کہ اب بالکل آخری وقت ہے یا آخری دن ہے. فجر کی نماز جماعت سے ادا کی, اور جتنے بھی خیمے والے تھے سب کو فجر کی نماز جماعت سے پڑھوائی ہے. نماز پڑھانے کے بعد اشراق کے بعد جب سورج نکلا, اب صفیں لگی 10 محرم الحرام کو. 32 گھوڑے سوار تھے, 40 پیدل تھے, ٹوٹل 72 کا لشکر ہے. کتنا ہے؟ اب آپ میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو مجھے پتہ چلے گا آپ تک میری آواز آ رہی ہے. 32 گھوڑے سوار اور 40 پیدل, ٹوٹل کتنے؟ 72 لوگ. اور ادھر سے 5000. 72 اور 5000 کا کیا مقابلہ ہے؟ ایک طرف 72 اور وہ 72 بھی وہ جو نہتے ہیں, کیونکہ وہ کوئی لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے, وہ جہاد کی نیت سے آئے ہی نہیں تھے, اس لیے ان کے پاس جہاد کا سامان بھی کوئی زیادہ نہیں تھا. جو ایک عام روٹین میں ان کے پاس تلواریں اور نیزے ہوتے تھے بس وہی موجود تھے جو دوران سفر ساتھ رکھا کرتے تھے. 10 محرم الحرام کو جب یہ میدان لگا, اللہ اکبر,
ادھر سے اس قافلے کی قیادت کر رہا ہے عبید اللہ بن زیاد ظالم آدمی، ادھر سے ان 72 لوگوں کی قیادت کر رہا ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سے وہ قیادت کر رہے ہیں، وہ میدان کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جہاد کرنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کی ترتیب خود بنائی۔ 72 لوگوں کا یہ قافلہ جو میدان کربلا میں اترا، 32 وہ لوگ جو گھوڑوں پر سوار ہوئے، 40 وہ تھے جن کے پاس سواری بھی کوئی نہیں، جن کو پیدل، جن کی ترتیب لگائی گئی کہ وہ پیدل سفر کریں گے، اسی طرح میدان کے اندر دوڑتے رہیں گے، کافروں کا مقابلہ کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین نے ترتیب بنانے کے بعد فرمایا اب ہمارا آخری وقت ہے، یہ آخری دن ہے، ہم اللہ کے حضور حاضر ہونے والے ہیں۔ فرمایا اب دعا کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ امام عالی مقام نے کربلا کے میدان میں یہ آخری دعا کی، آخری دعا بھی کن الفاظ میں کی؟ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا لیے، اٹھانے کے بعد فرمایا اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، آپ جانتے ہیں آپ کے سوا مجھے کسی پر بھروسہ نہیں، آپ کے سوا ہم نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی، آپ کے سوا ہم نے کبھی کسی سے مدد طلب نہیں کی۔ اے میرے پروردگار، میرے نانا جی بھی آپ ہی سے مانگتے رہے، میرے والد بھی آپ سے مانگتے رہے، اے میرے پروردگار میں آپ ہی سے مانگ رہا ہوں۔ یہ کافروں کا لشکر ہے، ادھر میری اہل بیت ہے، اے اللہ ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری قربانی کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں اپنے راستے میں قبول فرما۔ دعا سے پتہ چل رہا ہے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، حالانکہ انسان کو موت نظر آئے تو اس کے پاؤں ہل جاتے ہیں، اور عمر کتنی؟ 58 سال، کتنی ہے؟ 58، 5 اور 58 سال عمر، اتنی عمر کا بندہ تو جلدی سے مسجد آنے کی ہمت نہیں کرتا ہے، اور جبکہ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں کھڑے 58 سال عمر ہے۔ جب دعا کر لی ادھر سے انہوں نے بھی اپنا لشکر ترتیب دیا، جب دیکھا کہ ان کی فوج آگے کو حرکت کر رہی ہے، اب حضرت امام حسین نے آخری خطبہ دیا۔ یہ آپ کا بالکل آخری خطبہ ہے جو آپ نے کربلا کے میدان میں دیا، اور وہ ایسا خطبہ تھا کہ کاش اگر وہ پہاڑوں کو سنایا جاتا تو ہو سکتا ہے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اسی اللہ پاک قرآن میں بھی کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، یہ قرآن میں ہے کہ بعض لوگ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ ان کا دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ اتنا سخت پتھر بھی نہیں ہوتا، کہ پتھر بھی اپنے اندر سے پانی نکال دیتا ہے، چشمے جاری کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے پتھر دل بھی ہوتے ہیں کہ ظلم کے باوجود کبھی ان کا دل پگھلتا نہیں ہے، تو فرمائے وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ قرآن